اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزا۔ آج جو ہمارا اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دینا ہے وہ کیا ہے اور کس بات کا جواب ہے، وہ یہ کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کیا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز یعنی 27ویں شب رجب المرجب کے 27ویں شب بیداری کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں آئے روز اس پر اعتراضات آتے ہیں، اور انہی اعتراضات کا سلسلہ لے کر کے ایک شخص ضلع ڈوڈا سے تعلق رکھنے والا فیضان ریاض نامی جو پیج چلتا ہے فیس بک پر اور انسٹاگرام وغیرہ پر، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہر روز وہ نئے نئے فتنے وجود میں لاتا ہے۔ آج وہ ایک فتنہ لے کر کے پھر اس سوشل میڈیا کی دنیا میں آیا ہے، اور اس نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب لوگ جو عبادت کرتے تھے ان پر اعتراض کیا ہے کہ یہ عبادت کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے، اس میں عبادت نہ کریں، کیونکہ صحابہ نے اس میں عبادت نہیں کی ہے، تابعین نے نہیں کی ہے، محدثین نے نہیں کی ہے، علماء کرام اس میں عبادت کرنے سے منع فرماتے ہیں، اس کا کہنا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، وہ گرگٹ کی طرح کوئی حوالہ پیش نہیں کرتا ہے، کچھ نہیں، بس صرف اپنی بکواس کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے وہ بکواس کہاں سے سیکھی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ جس بھی مکتب فکر کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس بے لگام انسان کو لگام دیں، ورنہ جو اس کے اثرات معاشرے میں پڑیں گے تو پھر وہ برا اثر جو ہے اس کا تو سب سے زیادہ خمیازہ اس کو اٹھانا پڑے گا بذات خود، اور اس کے بعد اس کا مکتب فکر جو ہے اس کا ذاتی طور ذمہ دار ہوگا۔ تو پہلے یہ سن لیجئے اس نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیسی بکواس کی ہے، پھر اس کے بعد ہم وضاحت کرتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کی یہ ویڈیو سن لیں۔ تو اچھا کام اللہ کو نوز باللہ بھول گیا ہمیں بتانا۔ ابو بکر نے منائی، اگر منائی تو ثابت کر کے دو۔ فاطمہ نے منائی، اگر بنائی ثابت کر کے دو۔ اور تم ایک ہی دلیل پیش کر سکتے ہو جس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ معراج مت مناؤ، اس کو مناؤ جس کا معراج منا رہے ہو۔ جو معراج کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہ مسجد اقصی جس کی ارد گرد ہم نے برکتیں رحمتیں رکھی ہے۔ اور حدیث میں بہت بار ہمیں ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مسجد اقصی میں جو ہے تمام انبیاءوں کو جمع کیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ دو طرح کے اعتراضات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جو ہے وہ 27ویں شب نہیں ہے، اس پر اس نے اعتراض کیا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ اس شب میں شب بیداری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دونوں کا جواب آپ سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب ہے یا نہیں، اس پر امت کا اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ 27ویں شب ہی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگرچہ کچھ علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ اب دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، اس دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ فتویٰ کا نمبر ہے، یعنی جواب کا نمبر جو ہے وہ ہے 66007۔ اس میں کیا لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند والے؟ وہ کہتے ہیں کہ روایات مختلف ہیں، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور ماہ کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں، لیکن پھر لاسٹ میں کیا کہتے ہیں، کافی باتیں کر کے وہ کیا کہتے ہیں لاسٹ بات یہ کہتے ہیں کہ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ربیع الاول میں ہے، ربیع الاول معراج کا مہینہ ہے، کچھ کہتے ہیں ربیع الاخر کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں رجب المرجب کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں شوال کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں رمضان المبارک کا ہے۔ مختلف اقوال ہیں، یعنی دارالعلوم دیوبند والے لکھتے ہیں کہ یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ مشہور 27 رجب ہے۔ لاسٹ میں
زیادہ مشہور 27 رجب ہے. اس کو پھر سے سن لیں، زیادہ مشہور 27 رجب ہے. یہ دارالعلوم دیوبند بھی لکھتا ہے، صرف ہم نہیں کہتے ہیں. یعنی اہل سنت و جماعت جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قائل ہیں، منانے والے ہیں، جن کو اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ دیکھیے، اس نے کہا ہے کہ 27 رجب زیادہ مشہور ہے، یہ اس فتویٰ میں موجود ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں 27 رجب ہے ہی نہیں کہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ علم سے بالکل ناآشنا ہے، نابلد ہے، اس کو علم کی ہوا تک نہیں لگی ہے. یہ صرف امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آگے دیکھ لیجئے، شب معراج، دوسرا جو اس کا اعتراض ہے وہ یہ کہ شب معراج منانا جائز ہے یا نہیں. دیکھیے، شب معراج جو ہے یہ فرض جان کے ہم نہیں مناتے ہیں، یا معراج کی شب عبادت جو کرتے ہیں فرض یا واجب جان کے نہیں کرتے ہیں، مستحب و مستحن سمجھ کے اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے. اور اس میں عبادت کرنے کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ احادیث میں ہے، بہت ساری احادیث میں موجود ہے. ہم ایک حدیث پہ اکتفا کرتے ہیں، اور وہ حدیث اس کو نقل کیا ہے کس نے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رجب المرجب میں ایک ایسی رات ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. کیا جواب دے گا جس انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے الفاظ کیسے کہنے چاہیے، اس کے الفاظ کی درستگی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے سنت کیا ہے، تو پھر یہ ایسی بکواس کرتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں پہ فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا کیا جواب دے گا؟ اور پھر فرماتے ہیں جو اس رات 12 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے، جو اس رات، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو اس رات 12 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھے، تو اللہ تعالی سے، یعنی 100 دفعہ پڑھے اور اللہ تعالی سے 100 دفعہ استغفار کرے، اللہ تعالی سے 100 دفعہ استغفار بھی کرے اور 100 دفعہ ان کلمات کو بھی ادا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پڑھے. نمبر 1، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے، اور اس کے بعد 100 دفعہ استغفار کرے، اور پھر 100 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور اپنے لیے دنیا و آخرت میں سے جو چاہے مانگے، اپنے لیے دنیا و آخرت میں سے جو چاہے مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے، یعنی رات کو یہ عبادت کرے اور صبح کو روزہ رکھے، تو بے شک اللہ تعالی اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کی ہو. یعنی اگر کسی گناہ کے کرنے کی دعا کرتا ہو تو وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی، باقی نیک اعمال کے لیے جتنی بھی دعائیں ہوں گی وہ سب قبول ہو جائیں گی. اور یہ روایت کہاں ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہاں سے لایا ہے؟ تو آپ سن لیجئے کہاں سے لایا ہے. اس روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے روایت کیا ہے. یہ حدیث کا ہے ما ثبت بالسنہ، اس میں دیکھیے صفحہ نمبر 150 میں ہے. اور یہ حدیث ما ثبت بالسنہ میں کہاں سے نقل کی گئی ہے؟ یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہاں سے نقل کیا ہے؟ وہ شعب الایمان سے نقل کرتے ہیں، امام بیہقی کے شعب الایمان سے، باب فی الصیام. اور وہ کون سا باب فی الصیام میں باب ہے؟ تخصیص شہر الرجب، یعنی رجب المرجب کے بالذکر، تخصیص کے ساتھ رجب المرجب میں ذکر کرنے کے بیان میں. یعنی شعب الایمان میں ایک باب ہے، اس باب کا نام ہے تخصیص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ رجب المرجب میں ذکر کرنے کا بیان. اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے
اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 374 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3812، حدیث کا نمبر 3812، جہاں سے ہمیں یہ پتا چلا، اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، اس سے ہمیں پتا چلا کہ رجب المرجب کی جو 27ویں شب ہے، اس میں شب بیداری کرنا، عبادت کرنا کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے یہ حدیث آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی اس پر رہا ہوگا، کیونکہ تبھی تو روایت کیا نا۔ تو ہم اس کو جو اس میں جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت مستحب اور اچھا عمل جان کر کرتے ہیں، اور ان احادیث میں جو فضیلت آئی ہے ان فضیلت کی وجہ سے ہم عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو اگر کوئی ضعیف حدیث ہے اس پر عمل کرنا بہتر ہے قیاس کے یعنی اگر ایک انسان قیاس کرتا ہے، اس قیاس سے بہتر ہے کہ وہ ضعیف حدیث پہ عمل کرے۔ ضعیف حدیث کی اقسام انشاءاللہ کبھی اس پہ ہم بات کریں گے کہ ضعیف حدیث کی کتنی اقسام ہے، کس پہ عمل کرنا وہ موضوع حدیث ہے جس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بقیہ جو ضعیف حدیث کی اقسام ہیں ان کو انشاءاللہ کبھی ذکر کیا جائے گا۔ لیکن جو یہ شخص ہے جو گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہم لوگوں سے، نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے گمراہ کرنے والے اور گمراہ کن شخص سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، اسے دور رہیں، اور اس کے بیانات کو سننے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔